السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان۔ آج ہم موجود ہیں کراچی میں اور ہم سندھ کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بحث مباحثے کر چکے ہیں۔ اس نظام کے اوپر جہاں ہم نے دیکھا جو اس وقت موجودہ کولیشن سندھ کا ہے، اس میں اے این پی کے علاوہ جو دو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، انہوں نے جو ہے اس پہ متفق طور پر انہوں نے کہا، اس کو ایگری کیا، اس کو انڈورس کیا۔ اے این پی کی مخالفت آئی، اس کے بعد ایک اسٹرائک کی بات ہوئی کراچی میں جو کہ آج کے روز 13 ستمبر کو جو ہے وہ تھی، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ بڑی جماعتیں کل رات گئے، میاں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، اسفندیار ولی صاحب جو کہ اسٹرائک کو سپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے کراچی کے جو حالات تھے اور خصوصاً جو اس وقت کل ثانیہ کراچی ہوا اس کے بعد اس اسٹرائک کو کال آف کیا۔ یہ اسٹرائک کیا آج سندھ میں ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس اسٹرائک کے جو مقاصد تھے وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلدیاتی نظام پر مخالفت ہو رہی ہے مختلف گروپ سے، اس مخالفت کی وجہ کیا ہے، یہ آج ہم جانیں گے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سید جلال محمود شاہ صاحب، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ، بہت شکریہ محمود شاہ صاحب نے شو میں جوائن کیا۔ جلال صاحب، اسٹارٹ اسی نوٹ سے کروں گا، آج ہڑتال آپ نے کی؟ جی ہاں، کامیاب ہوئی ہڑتال؟ یقیناً پورا سندھ بند رہا، کیونکہ کراچی میں ہم نے اس کو سافٹ ٹچ پہ اسی لیے رکھا کیونکہ کل جو ایک ثانیہ ہوا تھا کراچی میں، تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی بھی جماعت کی طرف سے یا یہ ہم پہ الزام آئے کہ پھر کوئی 12 مئی کا واقعے کو دہرایا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت اس کو احتیاط سے، ہم نے پوری اسٹرائک کو پرامن سیاسی کال بنانے کی کوشش کی، لیکن افسوس ہے اس کے باوجود بھی کراچی کے جن جن علاقوں میں لوگوں نے والنٹیئرلی کی، وہاں پہ ہتھیار بند لوگ گئے اور پولیس اور رینجرز کی نگرانی میں دکانوں پہ زبردستی کی، فائرنگ کی، سیاسی کارکنوں کے اوپر کی، اس کو پرتشدد بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ بچاؤ کمیٹی جس نے یہ کال دی تھی، ہم نے بہت احتیاط برتی اور تاکہ اس کو پرتشدد مقصد کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ اچھا صاحب، جواب آپ نے پورا کمپلیٹ اپنا دیا۔ اب یہ جو بات اسمت ہے، اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 مئی کے حوالے سے آپ کو یہ شک تھا کہ کہیں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے ایسا واقعہ، تو یہ اس پر جب آپ اناؤنس کر رہے تھے اس وقت یہ آپ کو نہیں تھا یہ خطرہ کہ ایسا کوئی ریپیٹ ہو جائے گا؟ یہ آخری وقت میں سافٹ کرنے کی ضرورت ہے ہڑتال؟ یقیناً نہیں، یقیناً ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا، کل بھی ہم نے جب پریس کانفرنس کی تھی ہڑتال سے پہلے، کل ایک ہم نے کی تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہڑتال بھی کر رہے ہیں اور افسوس بھی منا رہے ہیں۔ ایسے اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کراچی میں کافی مارا ماری ہوئی ہے، سندھ کے، میری بات کو پورا کریں، پوری سیاسی منظر میں کافی مارا ماری۔ جب بھی کوئی افسوس کرنا ہوتا ہے کسی بھی دن پہ تو دکان، کاروبار اور گاڑیاں بند ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب ہے کہ افسوس کرنے کے لیے زبردستی ہتھیاروں سے شہر کھلوایا جاتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ یہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے۔ نہیں، لیکن جلال محمود شاہ صاحب، 300 افراد جس شہر کے اندر جل جائیں اور اتنا بڑا سانحہ ہو کراچی شہر کے اندر، اس میں بھی ہڑتال کرنا، جب اے این پی، نواز شریف صاحب، آپ کے عمران خان صاحب، جو قومی جماعتیں وہ ساری ہٹ جاتی ہیں اس ہڑتال سے، پھر کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، قومی جماعتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو کنسرن ہے وہ سندھ سے ہے۔ ہم کسی بھی ایسے سیاسی دور نظام میں نہیں جائیں گے جو مخصوص کسی، یعنی ایک ڈسکرمنیٹری ایک قانون بنایا جائے جو کسی ایک لوگوں کو فیور کرے دوسرے کو نہیں کرے، ایک سیاسی جماعت کو فیور کرے دوسرے کو نہ کرے۔ ہم نے اس کے خلاف کی ہے، اور یہ ایک مسلسل ہم غلامی میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ 8 سال پرویز مشرف کے ہم نے یہ جھیلا ہے، پھر اسی نظام کو واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم مخالفت ضرور کریں گے۔ تو اب کراچی کے اندر جو لوگ اس وقت، کل فیکٹری جو جلی، پرسوں 15-20 گھنٹے وہاں آگ لگی رہی، جو جل کے راکھ ہو گئے لوگ وہاں پر، اس پہ آپ نے سوگ نہیں منایا؟ دیکھیں، ہم نے سوگ کے طور پہ ہم نے کہا تھا، سوگ بھی ہے، ہماری اسٹرائک بھی ہے۔ اسٹرائک یہ ہے تو ہم تو گھیراؤ جلا تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار بند رکھیں، گاڑیاں بند رکھیں، یہ ہے۔ ہم نے سوگ کیا تھا، لیکن سوگ کو انہوں نے تو خوشی منا دی۔ جن لوگوں نے اس کو کیا سوگ کے بجائے، سوگ کے احتیاطاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کراچی والنٹیئرلی پورا بند ہوتا، لیکن کراچی کو زبردستی کھلوایا گیا ہتھیاروں کے زور پہ، تو سوگ کے بجائے اس کو تو خوشی کر کے منایا گیا۔ آپ کہتے ہیں آپ کی اسٹرائک کامیاب ہو گئی؟ یقیناً سندھ بھر کے کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا شہر
کراچی کے بھی بہت سی بیجا کافی چیزیں ہیں علاقے ہیں، میں ابھی تفصیلات ورنہ سارے تفصیلات لیتے اس تفصیل میں نہیں آؤں گا، لیکن بہت سے گھر پورے سندھ کے بار ایسوسییشنوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ دیکھیں اس لوکل گورنمنٹ کے نظام سندھ کا تو ایک ریفرنڈم آ گیا ہے، ریفرنڈم آ گیا ہے کہ یہ قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ صحیح، میں اس پہ آتا ہوں اس ریفرنڈم پہ، لیکن جو گھر جہاں پہ اس وقت یہ میتیں اٹھی ہیں، جو گھر جہاں پہ یہ کل جو 300 واقعات ہوئے ہیں، وہ یا پھر ایک کراچی کا شہری جو کہ اس وقت ایک خوف کی فضا میں، ایک سوگ کی فضا میں تھا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا جی کہ آپ ابھی بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں؟ پورا سندھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جس کو قومی سانحہ کہا جا رہا ہے، پورا سندھ پورا سوگ میں ہے، پورا سندھ سوگ میں، پورا پاکستان سوگ میں، پورا پاکستان سوگ میں۔ بھائی 100 آدمی یہاں آپ کی بارشوں میں ڈوب کے کرنٹ لگنے سے، چھت گرنوں کی وجہ سے تو سندھ میں مر گئے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ سوگ نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کے لیے بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے جو مچھیرے یہاں کراچی میں ڈوب کے سمندری طوفان میں جو مر گئے، ہم نے تو ان کے لیے بھی کل کہا تھا کہ جی ہم تو اس کے لیے سوگ میں بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے، سب برابر ہیں لوگ، کراچی کے لوگ بھی وہی ہیں، جو سمندری مچھیرے ہیں وہ بھی وہ ہیں، جو برسات کی وجہ سے جو ڈوبے اور مرے جو ہیں لوگ وہ بھی وہی ہیں۔ ہم نے تو اس کے لیے بھی کہا تھا، تو سوگ میں ہم بند کرتے ہیں، سوگ میں یہ زبردستی کھلوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کراچی شہر ہو یا پھر وہ مچھیرے ہوں اس وقت ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ رائٹ ٹائم تھا اسٹرائک کا، جہاں پہ اتنی جو دیکھیں ہماری اسٹرائک پہلے کراچی شہر اور پھر ایک آپ کا انٹیریئر سندھ اندر جو اس وقت صورتحال تھی، وہ ساری سچویشن ہم نے دیکھیں، آپ صرف کو ایک نقطے کو نہیں لینا، اصل تو گورنمنٹ کے سسٹم پہ آئے نا، کس پہ ہمارے اعتراضات کیا ہیں، اصل بات میں بالکل اس لوکل پہ آئے، کیونکہ آپ وہی اسی نقطے پہ ہیں جس میں مخصوص میڈیارات نے انہوں نے جو حرکتیں کی اور اس کو ہڑتال کو ناکام کرنے کی جو کوششیں کی، آپ اس کا نہ بنے، آپ اینکر ہیں، آپ اینکر ہیں، اینکر بنے۔ آپ نے کہا آپ کی اسٹرائک کامیاب ہوئی، میں اس پہ سوال آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ نے کہا کامیاب ہوئی تو آپ یقینی طور پہ آپ کے علاقوں میں کامیاب ہوئی۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر آپ نیشنل میڈیا ہیں کراچی کے باہر کہیں پہ آپ نے رپورٹنگ کی ہے کہ نہیں سیلاب کو بھی چھوڑ، سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، جلال شاہ صاحب، سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے، اور کراچی کے میں جو فیکٹری جلنے سے لوگ ہوئے ہیں ان کے سوگ میں کیا یہ ہڑتال ہونی چاہیے تھی؟ کیوں آپ کے کہنے پہ آج کیوں کریں ہم؟ اگر متحدہ کہے کہ آج کریں تو آج ہم کیوں کریں؟ یہ بات رہنی چاہیے۔ ایک کسی سیاسی جماعت نے اگر اپنی ڈیٹ دے دی ہم اس پہ کیوں کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ جی کسی سیاسی پارٹی نے کہا کہ فلاں دن پہ کرو، ہم اس پہ کریں، ان کی اپنی ہے، ہم اپنے طریقے سے کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اور سیاسی اینکر کو سیاسی جو ہے نا معاملات کو اس کو سے الگ رہنا چاہیے۔ کوز ایک نہیں ہے جلال صاحب، اگر کوز کی بات کروں، اگر وہ دن تو وہی ہے نا جی، کوز تو ایک ہے، وہ چلیں اگر وہ کر رہے ہیں، اگر کوئی صحیح کام کر رہے ہیں، ابھی تو سوال کوز تو ایک ہے نا جی، ابھی تو سوال یہ اٹھا ہے کہ یہاں آگ کیسے لگی، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران اس آگ کے منسٹر آف انڈسٹریز کو فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، پھر انکوائری بٹھانی چاہیے کہ جی انکوائری کنڈکٹ کرنی چاہیے سندھ حکومت کی طرف سے۔ پہلے منسٹر کو، ساری دنیا میں اصول ہوتا ہے اگر کوئی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے، اگر ریلوے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ریلوے کے منسٹر کو ریزائن دینی ہے، اگر کوئی ایسی آگ لگ جائے تو انڈسٹریز کے منسٹر کو پہلے اسے استعفیٰ دینا چاہیے، اس کے بعد انکوائری بٹھانی چاہیے، اگر اس سے بری ہو جاتا ہے واپس آ جائے منسٹر۔ اور جو سیلاب آئے ہیں اس کے بعد تو پھر وزیر اعلیٰ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے، جس طرح سیلاب سے دیکھیں قدرتی آفت الگ ہے، یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے، یا کوئی ابھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھتہ خوری پہ ہوا ہے، بھتہ خوروں نے کچھ یہ آگ لگائی، اب تو یہ بھی ہے نا، یہ بھی تو سوالات ایسی رپورٹس کو، آپ ایسی خبر اگر ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں اس کو خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ کراچی میں ایسی آگیں پہلے بھی لگائی گئی ہیں۔ آپ وہ جو مارکیٹ لگا تھا، جو آگ لگی تھی، وہ لوگوں نے لگائی تھی، جہاں تو ایگزیکٹ پہ مالک نے تالے لگائے ہوئے تھے نا فیکٹری کے اندر، تو مالک جو ذمہ دار ہے اس نے تالے لگا کے، تو وہ بھتہ خوروں سے ملا ہوا تھا مالک کے، اس نے تالے لگا دیے باہر سے۔ دیکھیں ابھی آپ کے جنگ اور جیو میں یہی لگایا گیا تھا، یہی کہا گیا تھا، انہوں نے رپورٹر نے کہا کہ اس مالک سے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، پھر وہ 10 لاکھ روپے پہ آ گیا تھا، لیکن وہ بات نہیں رکی اور 10 لاکھ کی بھی نہیں بنی، اور اس کے بعد اچانک آگ لگ گئی، تو اس کو آپ خارج از امکان کیسے، تحقیقات سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں؟ جب ایک بات ہوئی تھی اگر کسی بھی ادارے کے ساتھ، تو آپ ایسے اس کو خارج از امکان کیسے؟ خالی مالکان پہ الزام بھلے لگا لیں، مالکان قصوروار ضرور ہیں کہ آپ نے تالا لگا دیا، ایگزٹ پہ تالا لگا ہے، دیکھیں وہ بھی تو ذمہ دار ہیں جی، ان کو تو ہم ذمہ دار ہیں، گورنمنٹ کی ایجنسیز کا کام ہوتا ہے، سب ذمہ دار ہیں، بلڈنگ نہیں، بلڈنگ کس نقشہ کیسے پاس ہوتا ہے، اور سیف ایگزٹ جو ہوتے ہیں وہ رکھے گئے ہیں یا نہیں ہیں، فائر ایکسٹنگوشرز وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں، اور جو ہے
پاور کا جو سیکشن ہوتا ہے اس کو الگ رکھا جاتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی جنریٹر پھٹ جائے یا یہ کرے تو اس کو الگ, اس سے جانی نقصان نہ ہو. تو کیا یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں آتی ہیں. اور ایک چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جو بھتہ خور نے اس سے پہلے ڈیمانڈ کیا تھا وہ کون تھے, کہاں تھے اور ان کا کیا بنا اور اس کے بعد کیا ہوا. یہ بھی ایک سوال کو خارج از امکان نہیں. یہ سارے سوال آپ کے آگئے. اب جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس وقت ہیں تو اس پہ بھی کوئی ڈیزاسٹر ہم نے یہاں سندھ کیبنٹ کے اندر منسٹریز کی بھرمار کی ہوئی ہے. منسٹر فار ریلیف الگ ہیں, منسٹر فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ الگ ہیں, منسٹر فار ریہیبلیٹیشن ایک ہیں. سارے تو ہم نے منسٹر بنائے ہوئے ہیں. ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیں آپ, کیونکہ وہاں پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کوئی پریونشن میجرز لیے ہوئے تھے. سیلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے, عوام متاثر ہوئی, کیا فرق ہوا وہاں پہ؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پچھلے 2 بار سے سیلاب آ رہے ہیں پھر بھی کوئی تیاری نہیں ہوئی. یقیناً ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ذمہ داران ہیں, ان کو بھی استعفیٰ ہونا ہے. آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو تو وہ, لیکن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کی ذمہ داری جس کی ڈپارٹمنٹ کی دی ہے وہ اس کا وزیر, اس کا اعلیٰ ترین سربراہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو اعلیٰ ترین سربراہ پہلے ریزائن دیتا ہے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اگر انویسٹیگیشن میں بری ہو جاتا ہے تو اس کو آ جانا چاہیے واپس. کیا ہے چاہیے. تو یہاں سے تو پھر کس منسٹرز کو ریزائن دینا چاہیے؟ یعنی ہم آج اس شو میں کہہ رہے ہیں جلال محمود شاہ صاحب کے منسٹر فار انڈسٹریز سے آپ نے ریزائنیشن مانگی ہے, آپ نے منسٹر آف فلڈ ریلیف, منسٹر آف ریہیبلیٹیشن, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ سارے استعفے دے دیں. دیکھیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک الگ فلم بنی ہے. فلم بن گیا. میں تھوڑا عرض کروں, آپ نئے لڑکے ہیں, میں کافی تجربہ رکھتا ہوں. ریلیف کا اور پرانا طریقہ کار ہے. پرانا طریقہ یہ ہوتا تھا ایک پراونشل گورنمنٹ ایک ریلیف کمشنر مقرر کرتی تھی صوبائی سطح پہ, جو ایک سیکرٹری گریڈ کا آدمی ہوتا تھا. یا تو زیادہ تر سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو رکھا جاتا تھا, اس کے ماتحت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے تمام ڈی سیز یا ڈی سی اوز وہ ڈسٹرکٹ اس میں ریلیف میں اس کا حصے دار تھے. ابھی یہ جو پاکستان میں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بنایا ہے, اتھارٹی جو بنائی ہے, ان کا نچلی سطح تک کوئی بھی اسٹرکچر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے ذریعے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, میں تو کہتا ہوں تو وہ تو صرف پریڈکشن کر سکتی ہے کہ جی برسات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, لیکن ریلیف کا کوئی بھی کام کامیاب ان کے ذریعے جا ہی نہیں سکتا. آپ کو پراونشل اپنے ریلیف کا جو ہے بھلے منسٹر مقرر کرے, لیکن سیکرٹری یا سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہوتا تھا, وہ ڈی سی اوز کو, ڈی سیز کو, جو بھی ڈسٹرکٹ کے اعلیٰ عہدیداران تھے وہ اس کے ماتحت ہوتے, اس کے ذریعے ریلیف اس کو جو دیا جاتا تھا. اور باقی ریہیبلیٹیشن کی مکمل ذمہ داری گورنمنٹ پہ ہے. ریہیبلیٹیشن, روڈ ٹوٹ گئے, زمینیں ڈوب گئیں, یہ ہیں, اس کو ابھی 3 سال ہوئے تو پیپلز پارٹی حکومت تو ناکام رہی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکی ہے. جو لوگ ابھی دربدر جو جیکوبآباد سے دربدر ہوئے تھے ابھی تک وہ رول رہے ہیں. کوئی جامشورو میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہے, کچھ کراچی میں بیٹھا ہوا, وہ تو دھکے کھا رہے ہیں ابھی بھی. تو وہ تو ایک حکومت تو ایک ناکام رہی ہے, ناکام حکومت ہے یہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حکومت ناکام ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ریہیبلیٹیشن, ان سب میں یہ فیل ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن ایک الگ ہے. ریہیبلیٹیشن ایک سلو پروسیس ہوتا ہے, 1-2-3 سال میں. اگر اتنی بڑی وہ گورنمنٹ کی اس میں ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی, وہ جنرل گورنمنٹ کے سب ڈپارٹمنٹ. ڈیزاسٹر مینجمنٹ این ڈی ایم اے کے اس میں آ گئے تھے. جی این ڈی اے میں جو ہے وہ صرف پریڈکٹ کر سکتی ہے لیکن ریلیف نہیں دے سکتی. لیکن کیا وجہ ہے اس وقت جناب محمود شاہ صاحب, الیکشنز ہوتے ہیں تو ووٹ بھی پیپلز پارٹی جیتتی ہے. یہ 2 بار سب سیلاب آئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے وزیر اعلیٰ چاروں صوبوں سے آئیں گے, پیپلز پارٹی کہتی ہے. اور سندھ تو ہمارا گڑھ ہے, یہاں پہ تو مہر بھی جوائن کر رہے ہیں ان کو, تو اور بھی نئے نام آ رہے ہیں جو ان کو جوائن کر رہے ہیں. تو جناب میری پریڈکشن یہ ہے کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت نہیں بنے گی. آپ کی پریڈکشن ہے؟ آپ جب شیخ رشید صاحب کرتے تھے یا پریڈکشن ہماری سیٹ پہ ادھر بیٹھ کے, آج آپ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کوئی سیٹ نہیں جیتے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ کہیں سے وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صوبے میں آئندہ وزیر اعلیٰ ان کا نہیں بنے گا. سندھ میں بھی نہیں بنے گا وزیر اعلیٰ؟ سندھ میں بھی نہیں بنے گا. آپ یہ بڑے کمٹمنٹ سے آپ فرم ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. میں قسم نہیں اٹھا رہا ہوں, میں ایک سیاسی آدمی ہوں, میں ویژن کو دیکھ رہا ہوں. جتنا دکھویا ہے سندھ کے لوگوں کو اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے, تیل میں, بجلی میں, ہر چیز میں, ڈیزاسٹر میں, ہر چیز میں جتنا دکھویا ہے, تو ابھی عوام کے دل خوش نہیں ہیں. عوام کے دل خوش نہیں ہیں ان کے ذریعے یہ واپس چن کے آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, آپ کہیں جائے گا نہیں, دیکھتے رہے گا نیوز پر.
वेलकम बैक टू माजरत के साथ हमारे साथ मौजूद जलाल महमूद शाह साहब और इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त सैलाब के हवाले से हमारी बात हुई थी, बलदियाती निज़ाम पर भी आएंगे, लेकिन सैलाब की जब बात की है गवर्नमेंट फेल हो चुकी है तो जाकरानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे, वो खुद इस वक्त मौजूद कश्मीर में, और हुकूमत ने किया क्या आखिरकार। 2 सैलाब आए, तीसरा अब आ चुके 2, तीसरा आ रहे हैं। मानसून रेंज हैं इस वक्त, तो बुरी तरह से मुतासर हुए हैं सारे शहर। जाकरानी साहब, क्या तैयारी थी आपकी हुकूमत की, क्या किया आप लोगों ने वहाँ पे? देखिए सफान खान, ये एक तो कुदरती आफत है जी। इसमें वो जो लोग बाहर बैठकर तनकीद करते हैं वो एक आसान काम है, लेकिन अमली तौर पे वो मैदान में कहीं भी नजर नहीं आते हैं अवाम की मुश्किल की सूरत हाल में। जी। आपको पता है कि जब 2010 में जो आया था डिजास्टर, तो बहुत बड़ा डिजास्टर था जहाँ जिसमें करोड़ों आदमी मुतासर हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और गवर्नमेंट ने उन अवाम को रिलीफ किया और अवाम के साथ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे और गवर्नमेंट के जो भी वज़रा हैं और चीफ मिनिस्टर सिंध, प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान खुद भी तशरीफ ले आए 12 मरतबा। अभी भी कुछ मरतबा वो और कुछ नहीं कर सके। जो मुखालफिन थे सिर्फ तनकीद करते थे कि ये जो है नेग्लिजेंसी है, सलाह है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी जो ये आई है मुसीबत, ये तो आसमानी एक ऐसा है को किसी इरिगेशन या किसी डिपार्टमेंट की जो बात नहीं है, ये कुदरती आफत है। लेकिन इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके मुर्तखब नुमाइंदे और उनके जो पार्टी के कायदीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं लोगों के साथ इस मुश्किल के घड़ी में। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन वो जो लोग हैं जो बैठकर तनकीद करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, वो तो नजर में दिखाई नहीं देते हैं। अभी भी यहाँ सैफान खान ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। पूरा हमारा जो इलाका है वो मुतासर हुआ है, लोगों के जो घर हैं वो गिर चुके हैं और उसके अलावा माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है, फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और उसके अलावा एक तो ये ऊपर से मुसीबत हुई, फिर जो बलूचिस्तान के हिल टॉरेंट से जो पानी आया है उसने भी बहुत बड़ा अवाम को मुतासर किया है। नहीं, लेकिन हुकूमत कहाँ थी? आप कह रहे हैं वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो नहीं है, तो हुकूमत तो आप है ना सर। हम तो आपने क्या किया वहाँ पे? अवाम के साथ हैं हम। 2 बार तो सैलाब आया, तीसरी बार ही आया ना, क्या तैयारी की थी आपने? हेलो जाकरानी साहब, क्या तैयारी की थी आपने? 2 बार तो सैलाब आया, या तीसरी बार अभी आया ना जी, तैयारी कहाँ थी? आफत है, इनके लिए तैयारी कोई पहले ये जो अभी उन्होंने जो तज्जिया किया है, बता रहे हैं कि सदियों के बाद इतना बड़ा जो बारिशों का इतना बड़ा डिजास्टर आया है, ये सदियों के बाद आया है, किसी के सोच विचार में नहीं होता है। पाकिस्तान तो एक पसमानदा मुल्क है, लेकिन अमेरिका में और जापान में और ममालिक में ऐसे आफत आते हैं, वो क्या उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन ये मुसीबत तो हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, अभी लोगों के साथ हैं। उनको जो टेंट वगैरह दे रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं और उनको राशन दे रहे हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम है, वो कर रहे हैं। जाहिर बात है एक मुसीबत की घड़ी है, हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम उनको घर जैसी सहूलत देंगे, ये तो एक गलत बात होगी। लेकिन हम कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और उनको जो रेस्क्यू की जहां जरूरत थी उनको रेस्क्यू किया है, उनको महफूज मकामात तक पहुंचाया है। जिनको घर उनके गिर गए हैं उनको टेंट फराहम किए हैं और दवाइयां फराहम की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाकरानी साहब, आपने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया। कश्मीर से मौजूद है जाकरानी साहब, जो कि वहाँ पे कहते हैं रिलीफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मैं इस पे आऊंगा बलदियाती निजाम की तरफ अब, और सवाल इसी पे पूछना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं इस बात पे थोड़ी एक कमेंट आप ले लें। बिल्कुल, मैं अपनी कुछ नहीं कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है। आप कल जाएंगे ना, कल पर इस तरफ जाएंगे ना सिला, बिल्कुल जाऊंगा, तो फिर आप जो भरिएगा ना वही सही होगा। आप देखिएगा, लोगों से पूछिएगा कि कौन सा रिलीफ दे रहे हैं, कौन सा लोगों को किया है, कैसे रेस्क्यू किया है। ये मुंतखब नुमाइंदे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, ये अप्रिशिएट करते हैं इस बात को? आप अप्रिशिएट है, अगर ऑन ग्राउंड मौजूद हो, अगर मुंतखब नुमाइंदा, तो उससे फर्क पड़ता है। कह तो रहे हैं कि मैं कश्मीर में मौजूद हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन साइट जहाँ पे लोग मुतासर हुए हैं वो क्या रिलीफ दे रहे हैं और उस पे उनके साथ खड़े हैं या कहते हैं कि हम अवाम के साथ हैं, तो साथ तो देखना चाहिए ना कि भाई साथ खड़े हैं या नहीं। कल परसों देखिएगा जाके और खुद रिपोर्ट कीजिएगा। मैं अपनी आंखों से देखे खुद रिपोर्ट कीजिएगा, मैं पहले उस पर क्या राय दूं। आपको लग रहा है ये झूठ बोलने का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप राय दीजिएगा। हम तो खुद काफी चीजें मीडिया से देखते हैं, देखे ना। मैं नहीं कर रहा हूं। अभी वो एक्सप्रेस टीवी वाला, वो जो अपने क्या नाम है उनका, जो जियो में भी पहले उसमें भी था, डॉन में थे, ये
تو وہ تو رپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کیسے سیلاب ہوا ہے, کیسے لوگ ذلیل ہو گئے ہیں, کیا اس کا نقصان ہوا ہے, ریلیف کیا ہوا ہے, انتظامی تباہ کاریاں کو ساری رپورٹ کر رہے ہیں, تباہ کاریاں اور ریلیف کیا ملا ہے وہ بھی تو. آپ کا بھی ٹی وی چینل ہے, خدا کرے کہ یہ صحیح رپورٹ. بلدیاتی نظام کے اوپر میں آنا چاہوں گا, اس سے فرق کیا پڑا؟ بلدیاتی نظام جو اب آیا ہے سندھ میں, اور یہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرا ہے پیپلز پارٹی نے اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے, اس سے یہ جو ریلیف ایکٹیویٹیز جیسے سیلاب ہے مثال کے طور پہ سامنے اس وقت ہے, تو کیا ایک عام آدمی کی ایکسس گورنمنٹ میں مشکل ہوگی؟ کیا فرق کیا پڑے گا جو نیگیٹو اس کے اسپیکٹس ہیں اس بلدیاتی نظام کے جو نہیں ایس ایل جی او 2012 جو آیا ہے, اس کے کیا نیگیٹو اسپیکٹس ہیں جب آپ تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اس پہ ریلیف اور اس کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں اس کے؟ نہیں نیگیٹو, ہاں نیگیٹو اسپیکٹس میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کیا ہیں ایس ایل جی او 2012 کے؟ جی ہاں, دیکھیں لوکل گورنمنٹ سسٹم دنیا میں مروج ہے. امریکہ میں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, یو کے میں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, انڈیا میں لوکل سیلف گورنمنٹ کا سسٹم مروج ہے. زیادہ تر دنیا کے ممالک میں ہمیشہ رورل اور اربن کو الگ رکھا جاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ رورل جو ایریاز ہوتی ہے وہ یونین کاؤنسل سے شروع ہوتی ہے, پھر تحصیل کاؤنسل تک آتی ہے, اور ضرورت پڑے تو اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل پہ ان کی کارپوریشن اس طریقے سے ہوتی ہے. جو بھی شہری ایریاز ہوتے ہیں یعنی چھوٹے شہر, درمیانے شہر اور بڑے شہر, اس کے لیے ٹاؤن کمیٹیز, میونسپل کمیٹیز, میونسپل کارپوریشن اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اس طریقے سے بنتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کراچی کی میٹروپولیٹن کارپوریشن نہ بنے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر حیدرآباد کی آبادی 2 ملین سے بڑھ گئی ہے تو اگر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی ہے تو کوئی لیکن سیاسی بنیادوں پہ, کیونکہ یہ کم سے کم 1 ملین آبادی ہو پھر آپ تب بھی میونسپل کارپوریشن کو چلا سکتے ہیں. لیکن یہ عجیب کہہ رہے ہیں کہ جی بندر بانٹ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا دینا ہے, یہ ایم کیو ایم کو دینا ہے. اور پھر دوسری یہاں پہ یہ کیا ہے اعتراض, کراچی میں اندر کیا اعتراض ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ پرویز مشرف نے 18 ٹاؤن ایک خاص ڈیزائنز پہ بنا کے سارے ڈسٹرکٹ توڑ دیے تھے, ایک ڈویژن کو ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5 ڈسٹرکٹ ہیں, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 ریونیو ڈسٹرکٹ ہیں. بھائی ایک ریونیو ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے ٹاؤنز بنتے ہیں, 3 بنتے ہیں, 2 بنتے ہیں, 4 بنتے ہیں, بھلے بنا لیں. ان کی ٹاؤنز میں بھی ریپریزنٹیشن ہو, ان کی زونز میں بھی ریپریزنٹیشن ہو, اور ان کی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بھی ریپریزنٹیشن ہو. اب کیا ہے کہ آپ نے خاص ڈیزائنز پہ ٹاؤن بنا کے ساری حدود ڈسٹرکٹس کی توڑ پھوڑ کے ٹاؤنز بنا کے کسی ایک پارٹی کو اپیز کرنے کے لیے آپ نے یہ چیز بنا دی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو حدود میں لائیں نا. اور پھر جو لوکل کاؤنسل میں کبھی بھی دنیا میں یہ ہے جہاں پہ بھی ٹاؤن کمیٹی یا ٹاؤنز ہوتے ہیں وہاں پہ یونین کاؤنسلیں جناب نہیں ہوتی, وہ شہری علاقے کہلاتے ہیں. لیکن اس میں ڈیول سسٹم رکھا گیا ہے, اربن بھی ہے, رورل بھی ہے. اور جیسے میرا گاؤں ہے, ابھی 22,000 آبادی کا ایک شہر ہے اس وقت جو ہے تقریباً, ٹھیک ہے. میں آج سے 15 سال پہلے بھی 20 سال پہلے بھی میرا ٹاؤن تھا, میں شہری آدمی تھا. اب مجھے یونین کاؤنسل سے آپ نے مجھے ملا دیا, میری شہری ضروریات الگ ہیں. مجھے اسٹریٹ لائٹ چاہیے, مجھے روڈ راستے چاہیے, مجھے صفائی کا نظام چاہیے, مجھے وہ چاہیے. اب آپ نے مجھے رورل سے ملا دیا تو میری ضروریات الگ. اور اس کی آپ ایک مثال لے لیں, حیدرآباد بھی ضلع کو آپ نے اس طریقے سے بنایا تھا. آپ نے رورل اربن سارے کو ملا کے ایک ڈسٹرکٹ بنا دیا, ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رورل والے الگ چیخ رہے تھے, اربن والے الگ چیخ رہے تھے. بھائی اس سے پہلے بھی تو حیدرآباد میونسپل کارپوریشن تھا نا, آپ نے میونسپل کارپوریشن تھا. اگر شہری اپنی نمائندگی چنتے ہیں تو کوئی اعتراض کی بات تو نہیں ہے نا. اور رورل ایریاز کو ہمیشہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلز جو ہیں وہ ریپریزنٹ کرتی ہیں. انہوں نے دونوں سسٹم کو مکس کر کے اور اس کا کباڑا کر دیا ہے, جس کی وجہ سے دونوں طرف ایک ٹکراؤ اور ایک کھینچا کھینچی ہے. اب میں جلال صاحب اگر اس میں سے اب میں ڈرائیو جو کرا میں نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے, ایک طرف ایک سٹینڈرڈ مکس کر دیا آپ نے سسٹم کو, اس سے نقصان کیا؟ یعنی اس سے نقصان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیوائیڈ ہو گیا. میں آپ کو یہ اگر شارٹلی اگر عوام تک ہم جو میسج دے رہے ہیں مثالوں سے بتاؤں نا, مثالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ ڈیوائیڈ ہو گیا. میں تھوڑا مثال سے بتاؤں پھر آپ سمجھیں گے. دیکھیں کراچی کی جتنی بھی اربن ایریا تھی نا وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں پہلے بھی تھی, اس کا میئر بھی ہوتا تھا. اور جو رورل ایریاز تھی کراچی کی وہ ڈسٹرکٹ ایریا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کہلاتی تھی. ابھی آپ نے پوری وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ایریا رورل کو آپ نے اربن میں ملا دیا. ابھی وہ رورل والے ابھی بھی چیخ رہے ہیں کہ گزشتہ نہیں, دیکھیں نا, گزشتہ 8 سال پرویز مشرف کے ٹائم پہ میٹروپولیٹن کارپوریشن
کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا, کوئی ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں ملی, کوئی انڈر پاس نہیں ملا, کوئی ہائی وے نہیں ملا, کوئی روڈ نہیں ملا, یہ تو ایک مخصوص علاقوں میں صرف کی گئی. تو یہ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ جب اختیارات کی نچلی سطح تک ہے تو نچلی سطح سے آپ کیوں کتراتے ہیں؟ ٹاؤن کمیٹیز آپ کیوں کتراتے ہیں؟ اگر چھوٹا کوئی 20,000 یا 25,000 کا ٹاؤن ہے تو اس کو آپ انڈیپینڈنٹ آٹونومس کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کراچی میں ٹاؤنز کو بھی آٹونومس کریں, زونز کو بھی کریں. پہلے زونل میونسپل کمیٹی ہوتی تھی, میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ان کی ریپرزنٹیشن دے دیں, تاکہ اگر کوئی ماسٹر پلاننگ ہو, جیسے واٹر, سیوریج, واٹر سپلائی, یہ ماسٹر پلاننگ میں ہمیشہ زونز کی نمائندگی ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹس کی نمائندگی ہونی چاہیے میٹروپولیٹن کارپوریشن میں, تاکہ ماسٹر پلاننگ میں ان کی حصے داری ہو, ان کو بھی ہو. اگر کہیں پہ اور بھی پانی کی لائنیں یا ڈرینیج کی لائنیں ڈالی جاتی ہیں تو اگر لیاری والا چیختا ہے کہ بھئی میں کیوں, تو اس کو دینی چاہیے. اگر ملیر والا چیختا ہے کہ بھئی میں تو ایک رورل ایریا کا آدمی ہوں, مجھے جو آپ نے اربن میں ملا دیا, میری زمینیں تو چلی گئی اس سسٹم کے در, اپنے ان کو دے دیا لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے ماتحت, میری زمینیں تو ساری چلی گئی لیکن ڈیولپمنٹ میرے پاس نہیں آئی. تو یہ اعتراضات ہیں, یہ اختلافات ہیں, یہی بات. یعنی جو ڈیوائیڈ کا فیکٹر ہے اربن رورل میں, وہ ڈیوائیڈ کا فیکٹر جو ہے ڈیوائیڈ فائدے مند ہے. یہ ڈیوائیڈ مزید فائدے مند, یہ ڈیوائیڈ تو نقصان پہنچا دے گا بھائی. ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے, یہ صرف پرویز مشرف نے یہاں پہ نظام لایا تھا. لیکن جلال صاحب, اب جو حکومت ہے, یہ جو تنقید آپ جو تنقید کر رہے ہیں, اس کا جواب جو پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں یا جو دوسرے دے رہے ہیں ایم کے ایم والے, وہ یہ جواب دے رہے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کرٹیزم. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم منتخب نمائندے ہیں عوام کے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے اندر, ہم اکثریتی جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے اس وقت سندھ کے اندر, اور جن کی حکومت آگے فیڈرل میں بھی جاتی ہے, کولیشن ان کا قائم ہے اس وقت ملک کے اندر. تو جو عوام ووٹ دیتی ہے, وہ عوام کی اس ووٹ کے یا پھر اس کے اگینسٹ مینڈیٹ کے جاتے ہیں, وہ عوام کے ووٹوں کی تلقین وہ کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. یہ بات بولتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں ووٹ ملا, ہمیں مینڈیٹ ملا, جی ہم جو کریں کر دیجیے. مینڈیٹ ہے, لیکن بات سنیں, پھر آپ اسمبلی ہے, آپ کو پروونشل لاز بنانے کے لیے سندھ اسمبلی, اس سے چھپ چھپا کے راتوں رات آدھی رات میں یوں کیوں آرڈیننسز لاتے ہیں؟ اگر ایسی اچھی بات ہے سب کو, تو ہم بھی اپریشیٹ کریں گے. بھائی سندھ اسمبلی نے بہت اچھا قانون پاس کیا, آپ نے راتوں رات 4 بجے نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہے ہمیں مینڈیٹ ہے. قطعی نہیں, مینڈیٹ تو سندھ اسمبلی کو کبھی بھی کسی نے نہیں دیا تھا کہ آپ 1 یونٹ کے حق میں آپ قرارداد پاس کرو. سندھ اسمبلی نے کالا منہ کیا تھا پہلے بھی کہ جی نہیں, اس کو ہم 1 یونٹ بنا رہے ہیں. پھر بڑی تحریکیں چلی, یحییٰ خان نے جب 1 یونٹ کو توڑا تو یہی کہا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کمزور ہوا, 1 یونٹ کے نظام کی وجہ سے صوبے مشتعل ہوئے اور جو پریشان ہوا. تو کیا وہ جو تجربات, ماضی کے تجربات سے آپ نے نہیں سیکھا؟ اور پھر لیجسلیٹو, جب لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں تو اس کو بلائے طاق رکھ گئے, کیونکہ آپ نمائندہ ہیں, اور ایک پیپلز پارٹی کے نمائندے کو بھی اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے متعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی جو وزیروں کو لائیں یا وزیروں کے بغیر لائیں, میں بحث کرنے کے لیے دار ہوں, وہی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اس کو, آپ ہی کہہ رہے ہیں. جناب وہ کر ہی نہیں پا رہے, ان کو وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے آرڈیننس کی جو بات کی, میں سوال تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جی آرڈیننس کی جو آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے کیوں آیا, اسمبلی کے ذریعے کیوں نہیں آیا, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ آپ کرٹیسم کر رہے ہیں. لیکن سر کچھ دن کی جو بات ہے, آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے اگر پارلیمنٹ توثیق نہیں کرتی, اور پارلیمنٹ توثیق نہیں کرتی تو یہ دم توڑ جائے گا. جناب آگے جائے گا, آرڈیننس ایمرجنسی میں لگتے ہیں. جب ایمرجنسی ہوتی ہے ملک میں, کوئی ایسی حالات ہوتی ہے, ابھی تو ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی, اگر اسمبلی میں لاتے, اس پہ کھلی بحث کراتے, اس پہ سب جتنے بھی آپ کے جو اتحادی ہیں ان سب کو اعتماد میں لے کے اگر بناتے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں ایک بریک میں جاؤں سے پہلے, لیکن آپ کی ماشاءاللہ ایک سیاسی بصیرت ہے, مجھے بتائیں کہ زدر زداری صاحب کے لیے یہ آگے چل کے کوئی مسئلہ کھڑا کر دے گا, یہ ایس ایل جی او 2012 جس پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, اے این پی تنقید کر رہی ہے, تحریک انصاف تنقید کر رہی ہے, پی ایم ایل این تنقید کر رہی ہے, اور بہت سی جماعتیں جو آپ کے ساتھ اس وقت کر رہی ہیں, سب تنقید مل کے, یہ کوئی مشکل کھڑی کر دے گا زرداری صاحب کے لیے؟ دیکھیں زرداری صاحب کا جواب, زرداری کا میں نمائندہ نہیں, آپ سیاسی بصیرت کے ساتھ, میں زرداری کا, میں سندھ کو مشکل میں ڈال دے گی. اربن رورل جو ٹکراؤ ہے پھر اس سے اور زیادہ بڑھ جائے گا, اور یہ بڑھ جائے گا اور اس کے بڑے شدید نقصانات ہوں گے. اور اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا, سب کو ہوگا. پیپلز پارٹی اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم آرڈیننس راتوں رات, میں آتا ہوں اس پہ کیا کیا تھا. ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں, دیکھتے رہے گا نیوز 1.
ویلکم بیک ٹو معذرت کے ساتھ جلال صاحب یہ بتائیں پھر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے نقصان دہ رات آرڈیننس پاس کر دیا لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ آرڈیننس جائے گا آپ نے کہا ایمرجنسی کی کوئی سچویشن نہیں ہے لیکن آرڈیننس آیا سر تو تھوڑے دن کی بات ہے لیپس ہو جائے گا آرڈیننس کیا ہے اس میں لیپس کیوں ہو جب آپ بھائی ایمرجنسی نہیں ہے آپ آرڈیننسز لاتے ہیں ایک سال پہلے بھی آپ نے راتوں رات آرڈیننس لایا تھا اس وقت بھی آپ کے اوپر شدید تنقید ہوئی تھی کہ آرڈیننس نہیں لائیں آپ اسمبلی میں لے آئیں تو اب کیا مطلب آپ آرڈیننس کو اتنا پروٹیکٹ کرتے ہیں اسمبلی کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کرتے کہ ان کا آئینی اور جمہوری حق اسمبلی کا چھینا جا رہا ہے یہ بڑا نقصان ہے تو اصل تو بات یہ ہے کہ بھائی آئینی اب اگر اسمبلی میں آپ لائیں اس پہ بحث کریں اس کے دونوں سائڈیں پازیٹیو نیگیٹو ساری چیزیں لیں ایک لاء بنائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ نے ایک بات کی آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ مباحثے میں بیٹھے یا مذاکرے میں بیٹھے اس کے اوپر مناظرے میں بیٹھے تو وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اس لاء کو بھائی ابھی تک تو آپ نے تو کوئی کسی کو نہیں لایا ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی کا صرف انفارمیشن منسٹر ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ پہ آتے ہی نہیں ہیں ہم جی عوام کے نمائندے ہیں ہم جی چن کے آئے ہیں بھائی اس لوکل گورنمنٹ پہ آئے نا لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں نا اس میں برائیاں کیا ہیں اچھائیاں کیا ہیں اس پہ آئے نا اس پہ کوئی بات نہیں کرنا لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کو بلا یقیناً مکمل مایوسی ہے مکمل مایوسی ہے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا فائدہ تو یہ میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی اور متحدہ نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم آرڈیننس لا کے 3 مہینے کے اندر ہم الیکشن کرائیں گے اور الیکشن سے پہلے اپنے ایڈمنسٹریٹر کراچی میں متحدہ کے بٹھا دیں گے حیدرآباد میں متحدہ پہ بٹھا دیں گے اس کے ماتحت ہم الیکشنز کرائیں گے ساری سندھ میں پیپلز پارٹی کرے گی باقی جو ہے اس میں کر کے ہم الیکشنز جو ہے جنرل الیکشنز پہ اس سے پہلے ہم کرا لیں گے تاکہ ہمارے تمام کاؤنسلز پہ ہمارا قبضہ ہو جائے حکومت کے ڈنڈے سنڈے سے پھر جو ہے جنرل الیکشنز پہ تو یہ پری پول ریگنگ ہے یہ ایک طریقہ کار ہے بھائی یہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم کب ہوا ہے 2009 میں ہوا ہے ٹھیک ہے 2009 میں 9 سے لے کے 12 تک آپ نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں آپ کی اتنی کمیٹیز کے میٹنگیں ہوئیں اور آپ نے کسی بھی اپنی الائیڈ پارٹیز کو اعتماد لے کے قانون سازی کے لیے سیریس کوشش کی نہیں ٹھیک ہے نا تو صرف تو چھپا چھپی میں چھپن چھپی میں پیپلز پارٹی اور متحدہ یہ ساری گیم کھیلتی رہی اور سب کو کہہ دی نہیں آپ کو اعتماد میں لیں گے آپ کو لیں گے یہ لیں گے انہوں نے کیا تو نہیں وہی لایا جو متحدہ کا 2001 کا سسٹم تھا جو یعنی پرویز مشرف کو سوٹ کرتا جس کے تحت انہوں نے مخصوص ٹاؤنز بنا دیے تھے اور اس کی خاص جو ہے اور جغرافیکل ڈسٹرکٹ جغرافیکل باؤنڈریز سے الیکشن کا سارے پاکستان کا قانون ہے کہ ود ان دا پیرامیٹرز آف ڈسٹرکٹ باؤنڈریز میں ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ تو ڈسٹرکٹ باؤنڈریز کو توڑ کے اپنی مرضی سے بنا کے جو بھی ان کو سوٹ کرتا ہے سوال اگر پوچھ لوں پھر میں نے جو کرٹیسزم کی بات کی تھی میں نے کہا پیپلز پارٹی والے سوال اٹھائیں گے اور کہیں گے جی یہ پارلیمنٹ نے ہمیں جو اس پتہ ہے آپ نے کہا پارلیمنٹ کی بات یہ کہ پارلیمنٹ سے اس کا حق چھینا گیا لیکن بات یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ پوچھیں گے پیپلز پارٹی والوں یا ایم کے والے کہ جلال صاحب جو اس وقت ہیں ان کے پاس کون سی کتنی سیٹس ہیں اور ہمارے پاس کتنی سیٹس ہیں ہم بول رہے ہیں وہ عوام کی آواز ہے یا جو اس وقت سعید جلال شاہ صاحب بول رہے ہیں وہ عوام کی آواز کہاں ہے عوام کی آواز وہ ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ووٹ دیا پارلیمنٹ نے آپ دیکھیں جیسے جاکرانی صاحب ایک بات بول رہے تھے انہوں نے کہا جو لوگ نہیں ہیں میری بات سنیں عوام کی آواز کون سی دیکھیں نا ابھی آپ ہی کہہ رہے ہیں نا مجھے بولنے دیں نا ابھی میں بھائی مجھے بلایا ہے تو ابھی میری سے سنیں میری بات یہ ہے کہ بھائی پارلیمنٹ میں جب آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہوتی صوبائی اسمبلی پارلیمنٹ نہیں ہوتی نیشنل اسمبلی اور سینیٹ پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی ہو گئی صوبائی اسمبلی کو جو اختیار دیا گیا ہے ہم تو کہتے ہیں صرف ان کو جو اختیار ہے وہ تو دو چلو میں جلال محمود شاہ غلط بول رہا ہے ٹھیک ہے صوبائی اسمبلی کو بھی آپ بحث کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے اس کو تو اختیار دو جس کا اختیار ہے اور جو کلیکٹیو وزڈم کہلاتی ہے اسمبلی کو کلیکٹیو وزڈم کہلاتی ہے تو کلیکٹیو وزڈم سے بھی تو نہیں آپ نے تو 2-4 بیوروکریٹ ادھر بٹھا دیے 2 بیوروکریٹ وہ دیے انہوں نے وہ جو بنا دیے بھائی آدھا تم آدھا یہ کیا طریقہ کار ہے آپ تو الیکشنز آئندہ جنرل الیکشنز پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں آپ نے لاز بھی ایسے بنائے ہیں ڈسکرمنیٹری لا بنائے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آئین ہے اس ملک میں آئین بنا ہوا ہے اس میں ڈیفائن ہیں یہ فیڈرل سبجیکٹس ہیں یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں باقی لوکل گورنمنٹ سندھ کا ایک سبجیکٹ ہے یعنی ایک صوبے کا ایک سبجیکٹ ہے آپ نے پرویز مشرف نے 13 پروونشل سبجیکٹس آپ نے ڈیوالو کر کے ضلع میں دے دیے تھے اب یہ ابھی بھی ان کی یہی ہے کہ 13-14 جو ہیں
سبجیکٹس جو ہیں پروونشل جو آئین میں ڈیفائن ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں وہ آپ ڈسٹرکٹ میں دینا چاہتے ہیں. ہمیں ہمارا اعتراض یہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا تو وہ بیڈ انٹینشنز تھی یا پھر ڈر تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جائے گا, وہ جو صوبائی اسمبلی کے اندر جائے گا تو یہ صوبائی اسمبلی جو اس پر ہے جو ممبران بحث کریں گے تو ودن پیپلز پارٹی تنقید ہو جائے گی اس کے اوپر؟ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ بات تنقید ہو یا نہیں ہو لیکن آپ ان سے حق کیوں چھینتے ہیں؟ میرے حق تنقید ہو یا نہ ہو, آپ ان سے یہ آپ اسمبلی کا حق کیوں چنتے ہیں جب لوگوں نے ان کو چنا ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چنے ہوئے ہیں تو چنے ہوئے کو کیوں بحث نہیں کرنے دیتے؟ چنے ہوئے کو کیوں یہ ڈرافٹ نہیں دکھاتے؟ ابھی تک پیپلز پارٹی کے میجر میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ آئیں ہم سے بحث کریں, وہ کہتے ہیں ہم نے ڈرافٹ دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں. تو جنہوں نے ڈرافٹ ہی نہیں دیکھا ان سے کیا انگوٹھا لگوائیں گے کیا؟ اچھا, زرداری صاحب کہتے ہیں جی کہ بلدیاتی انتخابات قومی انتخابات سے پہلے ہوں گے, تو وہ آپ اس کو پریپو لیکن کہہ رہے ہیں؟ یقیناً وہ اپنے اداروں پہ بٹھا کے اس سے پہلے الیکشنز کرا کے اپنے وہاں پہ وہ دھاندلی کر کے. تو ابھی بٹھا سکتے ہیں نا اداروں پہ؟ نہیں بٹھا سکتے. نہیں بٹھا سکتے. ابھی نہیں بٹھا سکتے. نہیں بٹھا سکتے. اس بلدیاتی انتخابات کے بعد وہ اپنے اداروں پہ بلدیاتی ادارے الیکشنز کے بعد بٹھا سکتے ہیں. بلدیاتی الیکشنز کے بعد بٹھا سکتے ہیں وہ. بلدیاتی الیکشنز کے بعد بٹھا سکتے ہیں. اور ان اداروں کے بعد بٹھا کے وہ پری پول لیکن کریں گے وہ. یقیناً وہ اثر انداز ابھی حکومت میں ہیں, وہ اثر انداز ہونا چاہیے. انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہے یہ تمہیں دینا ہے یہ مجھے دینا ہے. پروونشل گورنمنٹ کے ماتحت وہ الیکشنز کرا کے اور وہ جو پہلے انہوں نے فارمولہ طے کیا کر کے پھر جنرل الیکشنز پہ اثر انداز ہوئے. کیونکہ پیپلز پارٹی اتنی بدنام ہوئی ہے, میں متحدہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ متحدہ کسی نہ کسی حد تک اپنی آبادی کی کو ریپریزنٹ ضرور کرتی ہے کسی نے, لیکن پیپلز پارٹی قطعی طور پہ نہ سندھ کے حقوق پہ کرتی ہے, نہ سندھ کے مفادات پہ کرتی ہے, نہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے مفادات کے لیے پروٹیکٹ کرتی ہے. انہوں نے تو اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, رشوت ستانی, چور بازاری, بدماشی, عجیب قسم کے ایک قسم کے ہیں جو چیزیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں جنرل الیکشنز میں نہیں جیتیں گے تو الیکشنز پہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ پہلے یہ کرانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اپنی شناخت کھو چکی ہے کیا؟ نہیں, میں شناخت کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ضرور آج بھٹو کی قبر ضرور تڑپتی ہوگی کہ اس کا جانشین زرداری ہے. اچھا, بڑی بات کر رہے ہیں آپ جلال محمود شاہ صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی قبر روح تڑپتی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کا جانشین, پیپلز پارٹی پہ اس کا جانشین آصف علی زرداری ہے. اس نے جو حشر کیا ہے اس عوام کو ایک بڑی دیکھیں پیپلز پارٹی, جب پیپلز پارٹی کا ووٹر زرداری صاحب جب بھٹو صاحب کے نام پہ بھی ووٹ لیتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں نا ووٹ جا کے؟ نہیں دیتا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, میں تو 2008 کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں سے بلا لیں, ان کو پوچھیں, وہ جو اپنے لڑکانہ کے ہیں کیا نام ہے ان کا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھٹو کی روح تڑپتی ہوگی کہ یہ کون میرا جانشین بنا ہے, ایسا جانشین بنا ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ پیپلز کیا ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز یہ ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. 2008 کے انتخابات میں آپ کتنے ووٹ لیے تھے؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, آپ کے اگینسٹ کون تھا؟ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میرے کینڈیڈیٹ تھے. آپ کے 24,000 ووٹ؟ میرے 24,000 ووٹ تھے, ان کے 26,000 تھے. تو یہ پھر کیوں 26,000 ووٹ دیتے ہیں عوام ان کو؟ دیکھیں, میں نے اپنی ہار تسلیم کی, اس لیے 26,000 دی. اگر بے نظیر صاحبہ شہید نہیں ہوتی تو شاید یہ ان کو نہیں ملتے. سمپیتھی ووٹ تھا. جی ہاں. تو اس بار کوئی سمپیتھی ہوگی؟ قطعی طور پہ سمپتھی نہیں ہے. سندھ کے لوگوں کی آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے. اچھا, لوگوں کی آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے, غصہ ہے. خون کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں میں غصہ ہے. وہ اپنے غصے کا اظہار اس الیکشن میں ضرور کریں گے, ووٹ دے کر. یقیناً ووٹ کے ذریعے. ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا. اور بلدیاتی انتخابات اگر پہلے کرانے کی کوشش کریں تو کوئی ریاکشن آ جائے گا کہ وہاں سے نیگیٹو ریاکشن؟ آپ کیا کریں گے اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں کراچی میں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ آرڈیننسز کے ذریعے بلدیاتی نظام امپوز کیا جائے گا, ہم ہر سطح پہ مخالفت کریں گے. اور ایسا نظام جو ڈسکرمنیٹری ہو, کسی دو پولیٹیکل پارٹیز کو صرف فیور کرتا ہو, اس کی ہم مخالفت. بلدیاتی انتخابات بلدیاتی ہے. دیکھیں اس شہر میں مسلم لیگ بھی سیاست کرتی ہے, اس شہر میں جماعت اسلامی بھی سیاست کرتی ہے, اس شہر میں متحدہ بھی سیاست کرتی ہے, اس شہر میں پیپلز پارٹی بھی سیاست کرتی ہے. سب کو برابر کا ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن میں ہیں. نہیں, وہ صحیح ہے بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر آپ کی جانب سے ریاکشن کیا اگریسو آئے گا؟ کیا کریں گے آپ؟ مطلب اس کو بھرپور طریقے سے اس کی مزاحمت کریں گے, لیکن کس طرح کریں گے مزاحمت؟ دیکھیں,
جو بھی چیزیں کرتا ہوں وہ اکیلے سر پہ نہیں کرتا ہوں. ابھی بھی سندھ بچاؤ کمیٹی ہے, اس میں مختلف سیاسی جماعتیں, ان کے مشورے سے ہم نے آج اسٹرائک کی کال دی تھی, اور آگے بھی جو آئندہ جو بھی حکمت عملی ہے سب کے مشورے سے ہم آئندہ حکمت عملی بنائیں گے. لیکن ایک بات بتائیے گا صاحب, کیونکہ میں تھوڑا سا اس بلدیاتی نظام سے تھوڑا سا آگے نکل کے, آپ کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک چارٹر ہے, چارٹر ہے آپ کا. اب پی ایم ایل این یعنی ایک طرح تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ جس طرح آپ ہیں, ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہوتا ہے, ایک اینٹی پنجاب سینٹیمنٹ ہوتا ہے. پی ایم ایل این وہ جماعت ہے جو کہ پنجاب کے اندر حکمران جماعت اس وقت ہے. آپ چینج کی بات کرتے ہیں کہ فیڈریشن کے اندر ہمیں حقوق نہیں ملتے, صوبے پنجاب کو برا بھی, پنجاب کے اوپر کا تنقید بھی کی جاتی ہے, تو آپ وہ بات بول رہے ہیں جو پی ایم ایل این بول رہی ہے, انڈورس کر رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی ملٹری لیڈرشپ سے بہتر ہے کہ سیاسی لیڈرشپ سے بات کی جائے. آپ سمجھ میں تھوڑی پوری بات کرنے دیں, آپ مجھے کاٹتے ہیں بار بار. بالکل فرمائیے. پہلے تو پنجاب کی سیاسی لیڈرشپ سے کرنا چاہیے, پھر دوسری ہے کہ ہماری شکایات جن سے ہمیں اس سے کیوں نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے ایک حکمت عملی بنائی ہے کہ بھائی ہمیں ان سے لینا ہے, تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو ایجنٹوں کے ایجنٹ ہیں ان سے بات کریں لیکن اصلی مالکوں سے ایجنٹ نہیں کریں آپ بات. یہ تو عجیب کی بات ہے. ایجنٹوں کے ایجنٹوں سے مطلب یہ جو ہمارے آج کل بیٹھے ہوئے ہیں دوست, کون جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون بیٹھے ہیں حکمران. یہ تو بیچارے ایجنٹ ہیں. یہ تو ابھی تک بلوچستان میں کئی مافیاں جا کے آئی ہیں, کوئی بھی ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتا کہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے, ان کی کوئی بات ہے اور ان کے کہنے پہ کچھ ہوگا. میں کہتا ہوں بلوچستان کا ایشو بہت سیریس ایشو ہے, آپ اس کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیں, لیکن یہ مسلم لیگ تو اہلیت رکھتی ہے کیونکہ سیاسی لیڈرشپ ہے. اچھا ہاں سیاسی لیڈرشپ ہے, وہ تو جا کے ان سے ڈیل کر سکتی ہے, لیکن پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ناکام رہی ہے, اس کی گورنمنٹ ناکام رہی ہے, انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا. سپریم کورٹ کئی مرتبہ گئی ہے, کئی چیزوں پہ گئی ہے, کوئی بھی گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر پاتی. وہاں پہ وہی لوگ جو ہیں غائب ہو رہے ہیں, لوگ مارے جاتے ہیں, ان کی لاشیں ہوتی ہیں, تو اس سے آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں تو مسلم لیگ جو ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ سمجھ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں, نہیں سمجھتے یہ بھی ہیں لیکن یہ کر نہیں پاتے. یہ کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس اقتدار میں رہیں, اقتدار میں ملک کا بھلا ہو نہ ہو, ہمارا بھلا ہو. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے ایک چارٹر سائن کیا تھا, چارٹر ڈیموکریسی, اس کا کیا انہوں نے کرا جو آپ کے چارٹر پہ آپ کو اتنا اعتبار ہے کہ مسلم لیگ آپ کے ساتھ کچھ کرے گی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ چارٹر زرداری صاحب نے کہا کہ جو معاہدہ ہوتا ہے یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو نہیں ہوگا نا قرآنی صحیفہ, یہ والا چارٹر جو میں میری بات سنیں نا, یہ تو زرداری صاحب نے یہ اپنی مہار کہا, یہ سیاسی کلچر کے منافی ہوتا ہے. کوئی بھی اگر میرا کل معاہدہ متحدہ سے ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ ٹھیک ہے بھائی, دو پارٹیوں کا معاہدہ ہے, اگر ایک پارٹی پھر جاتی ہے تو پبلک ہماری جو بھی ہوتی ہے نا, ہماری شاہد پبلک ہوتی ہے. اگر کل مسلم لیگ پھر جاتی ہے, اپنی جو ہماری 6 پوائنٹس ہیں تو پھر جاتی ہے, تو اس کی ہماری شاہد پبلک ہے, اس میں رسوا وہی جماعت ہوگی. اگر ہم پھر گئے تو ہم رسوا ہوں گے, لیکن اس کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے یا وہ ہمیں مار دیں گے. تو پبلک ہی فیصلہ کرے گی اس چیز کا, یقیناً پبلک فیصلہ کرے گی. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جلال صاحب. آج ہم نے ایک ان ڈیپتھ پروگرام کیا سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر, اور اس وقت جو پوری صورتحال ہے پولیٹکس کی, بڑی ویسی سٹیٹمنٹس بھی آج جناب شاہ صاحب نے دیے ہیں, پریڈکشنز بھی انہوں نے کی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ پیپلز پارٹی بہت متاثر, نیگیٹیولی بہت متاثر ہوئی ہے سندھ کے اندر. زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی فیوچر کوئی آپ کو نظر نہیں آتا پیپلز پارٹی کا؟ نہیں یہ نہیں ہے, مطلب فیوچر نظر آتا ہے لیکن وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتا. دیکھیں میں وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتا. دیکھیں یہ غیر حقیقت پسندانہ رویہ ہوگا کہ میں کہوں کہ جی نہیں پیپلز پارٹی نے سیاست میں آنا ہی نہیں ہے, کبھی بھی حکومت نہیں. لیکن مجھے جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کے آنے والے الیکشنز میں نہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ بنے گی, نہ ہی کوئی پروونشل گورنمنٹ بنے گی. اسی نوٹ پہ شو کو وائنڈ اپ. اپنا فیڈ بیک کے لیے فیس بک, ای میل اور ٹویٹر دیکھتے رہے گا نیوز 1.